ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے، مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ، لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں، بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں، کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے، کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے، تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو، جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے، تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے، خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو، وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی، ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی، غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی، ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا، اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا، اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں، کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں، 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا، ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی، وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا، وہ خود پاگل ہے، وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے، آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے، یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں، اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں، میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ، ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں، خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں، کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے، باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے، ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ پھر بے ادبی ہے.
ना बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। आप किस खेत की मूली हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है ये बहुत। और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं। वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है भाई? डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। यानी आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वहीं होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती है। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए। बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है। तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो, बस। इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहां पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। इन फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किए, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे
کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں. 15-16 سال پرانی بات ہے, مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جا. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے. نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گیا. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے, کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو پھر تصویریں لگا لگا کے ہاں یاد آ گیا, الحمدللہ اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا, کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کے مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو, کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے. جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہو, فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا, لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں, میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے. ایسا نہ کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4, کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری.
हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई? लोग मुझे आके बता रहे होते हैं, पंजाब गया, वहां मेरी 4 है, मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूं, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है। तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है बिजनेस आपका। फिर जब वो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूं, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन, ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो, नहीं की है। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, ना मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के, कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो, उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, हाँ करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा बड़ी खुशी हुई ना सुन के। मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, तो मैंने पूछा आप करते क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की। अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो, बाज मदारिस के मोहतमिम हैं 1 नंबर है, बीवियां भी 4 हैं, वो 1 नंबर है। ये मतलब हरगिज नहीं है क्योंकि मदरसे का मोहतमिम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूं आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूं, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, चंदे का एक एक पाई का हिसाब है और उनका अपना बिजनेस भी है, या गरीब हैं, उनको गरीब लड़कियों ने उनसे शादी कर ली। तो ऐसा पॉसिबल है, किसी पे इल्जाम लगाना मकसद, बोलो, नहीं। लेकिन जब मेरे से कोई मामला करेगा तो फिर तो मुझे हक है ना कि मैं घुसूं तहकीक में। तो आके मिले जी मेरी 4 है माशाल्लाह। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इसको इतनी कम उम्र में 4 मिल कैसे गई? तो मैंने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा मदरसे का मैं मोहतमिम हूं। मैंने कहा ले भाई, फ्रॉडी होने की दूसरी अलामत भी बोलो, सामने आ गई। मैंने फिर बातों में पूछा, मैंने कहा वो कहते मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं था, भाई हो सकता है 1 नंबर आदमी हो। तीसरी चीज जब बातों में पता चली कि मैं अमलियात भी करता हूं, और मैं दुबई और सऊदी अरब में हमारे बंदे जाते हैं अरबों के जिन निकालने के लिए। मेरे साथ साथी बैठे हुए थे, मैंने कहा तौरात, इंजील, कुरान पाक और जबूर, 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि ये बंदा 100% 2 नंबर है, ये हलाल नहीं कमा रहा, ये मदरसे का पैसा भी मारता होगा दबा के। लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया उसके बारे में। चंद दिनों के बाद उसके साथ जब कहीं मेरी ऐसे नेट पे तस्वीरें वायरल नहीं, किसी के पास गई तो एक बड़े मुफ्ती हैं कराची के, उनका फोन आया, मुफ्ती साहब ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आप किसके साथ घूम रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझने। मुफ्ती साहब ये बहुत करप्ट आदमी है, बदनाम जमाना है। मैंने कहा हमने तो पहले ही 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठाने की कसम उठा ली थी। फिर एक और
بندے کا فون آیا, مفتی صاحب اس کے ساتھ مالی لین دین بولو نہیں کرنا. یہ میں کیوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن معاملات کیا ہیں. دیکھو ہمیں کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب کسی مدرسے میں چندہ دے رہے ہو آپ تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہو گیا نا, پھر بدگمان ہونا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ جب زکات دے رہے ہو, پیسہ دے رہے ہو, تو بھائی پھر محتمم صاحب آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں ہر ایک نہ آ کے پوچھے, محلے والے پوچھ سکتے ہیں, محتمم کے ذمے بتائے بھائی میرا یہ بزنس الگ ہے اور مدرسے کا حساب کتاب کیا ہے, الگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ غیر قانونی ہے کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب ہو. دنیا میں کوئی ٹرسٹ, کوئی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں ایک آدمی ون مین شو, یہ انلیگل ہے. ایک صاحب گئے, مولوی صاحب باہر ملکوں میں چندہ مانگ رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نام, میں نے کہا میں نہیں جانتا بھائی کسی کو. تو کہہ رہے یار یہ تو کہہ رہے اتنی بیوہ, میں نے کہا بھائی یہ تو انلیگل کام ہے. ٹرسٹ جب بنتے ہیں 10-11 آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, ان 10-11 کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اگر کوئی مدرسے کا محتمم ایسا ہے ادھر سے پیسہ آ رہا ہے اسی محتمم کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو بس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بولو ہم تم تو سر پہ چڑھ کے تھوڑی دیکھیں گے کیا کر رہا ہے تو. پوری ٹیم ہوتی ہے, کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. دیکھو مسجد میں جب پیسہ آتا ہے تو کمیٹی ہوتی ہے نا. اگر صدر یہاں سے پیسہ لے یوں جیب میں رکھے اور ایک پنکھا لا کے لگا دے, پھر وہاں سے 1 کروڑ روپے لیے ادھر جیب میں رکھے اور جا کے ٹائلیں لگا دی, تو باقی کمیٹی پوچھے گی نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو مدرسے میں بھی یہی حق بنتا ہے, ٹرسٹوں میں بھی یہی حق بنتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک لا ہے اور یہ شریعت کے بالکل مطابق لا ہے. اس لا کو فالو کرنا پڑے گا. ون مین شو جہاں بھی چل رہا ہے, شریعت آپ کو مالی معاملات میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیتی ہے, خاص طور پہ زکات, صدقے اور خیرات کے معاملات میں. ہاں کسی کو پرسنلی کسی پہ ذاتی اعتماد ہے وہ پھر ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. آپ پہ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے کہ بھائی یہ بندہ 1 نمبر ہے, تو آپ کو آگے پیسے پکڑا دیتا ہے, آپ کسی غریب کو دے دینا, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. کسی کو بھی کسی پہ ٹرسٹ ہو سکتا ہے. جہاں کھلے عام چندے ہوں گے نا, کھلے عام کوئی ٹرسٹ چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہاں پر ایک شخص کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری مسجد میں 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈبہ لگا ہوا تھا چندے کا, لوگ جا جا کے پیسے ڈالتے. جب بھی ڈبہ کھلتا تو پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, رسیدوں میں امام کی تنخواہ نہیں ہے, مؤذن کی تنخواہ نہیں نکل رہی. تو مجھے کمیٹی کے کسی جو صدر صاحب انہوں نے کہا بھائی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تالا جو ہے نا 2 آدمی کھولیں گے لازمی, جب تک 2 بندوں کے الگ الگ چابی نہیں ہوگی پیسے نہیں. جیسے یہ ہوا ہے ڈبل سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا. کوئی نمازی بھائی کمیٹی ہی کے چرا رہے تھے پیسے الحمدللہ, یا کمیٹی کا نہیں ہوگا, کوئی نمازی الگ سے کسی نے چابی بنائی ہوئی ہوگی. بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی تالا کھول رہا ہے تو پیسے کم آ رہے ہیں, 2 مل کے کھول رہے ہیں تو پیسے بولو نا زیادہ آ رہے ہیں. تو پیسوں کے معاملات میں کوئی بھی آپ کو جب الو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الو بولو مت بنا کرو. آپ پوچھو بھائی میں نے 20 دفعہ یا انتظامیہ سے کہا ہے خود ان سے پوچھے بغیر, کیونکہ بدگمانی سے روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں. ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے
جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ادھر سے دوسرا آ رہا تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے نا. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, آپ محتمم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین طریقہ ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہوتی ہے, یہ میں نے بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نہ کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کخ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں حدیث میں علی اطلاق ہے, تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانے جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان يدخلوها. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے تو اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں. کوئی شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کیا 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو,
तीन कहा और दलील में कुरान की आयत पेश की है उन्होंने, उमर लॉ का हवाला नहीं दिया। तो ये 3 तलाकें दे दे के जो बीवी हलाल कर रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। एक चुटकुला सुना के बस बयान खत्म कर दूं, आज थोड़ा लंबा बयान हो गया। ये जो मैंने कहा ना, ये जो मैं कहता हूं आमिल गड़बड़ी होते हैं, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। 3 तलाकें 3 होती हैं, मैंने मजाक नहीं किया। अदालती खुला जो आज जिस स्टाइल में चल रहा है वो कलअदम है, ये मैंने मजाक नहीं किया। तो चूंकि कुछ स्कॉलर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, वो सब बहुत मुतशद्दिद हो गए एक्चुअली, तो मुझे वो लतीफा याद आ रहा है कि एक दुबला सा आदमी एक मोटे आदमी ने देखा, उस दुबले को देख के थोड़ी शरारत सूझी ना, तो उसने दुबले को धक्का देके गिरा दिया। अब वो दुबला आदमी जब नीचे गिरा है तो इंसल्ट महसूस की, तो दुबले ने सोचा कि अगर मैं इससे इंतकाम लूंगा तो एक धक्का और आएगा, इंतकाम नहीं लूंगा तो बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे उसने धक्का देके गिरा दिया और तू कुछ भी नहीं। तो दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने ये सीरियसली ये किया है या मजाक किया है? इसका ख्याल था वो कहेगा मैंने मजाक किया, तो मैं कहूंगा चलो यार कोई बात नहीं यार। तो इस दुबले ने मोटे से पूछा कि तुमने सीरियसली मुझे धक्का दिया या मजाक किया? उसने कहा मैंने जानबूझकर सीरियसली आपको धक्का दिया है। मतलब ये था कर ले क्या करना है। दुबला होशियार था, उसने कहा कि अच्छा हो गया, वरना मैं ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं करता, ये कह के निकल लिए। तो जैसे उस मोटे ने दुबले से कहा था ना, ये मैंने मजाक नहीं किया, ये मैंने क्या किया है। तो ये जो मैंने 3 दावे किए हैं ना, कज़ाए उम्री 4 हो गए, 3 तलाकें 3 होती हैं, और अदालती खुला ये जज अपनी बीवी को दे सकता है तलाक, किसी और की बीवी को डिवोर्स। इस पे एक वाकया भी सुनाऊंगा नमाज के बाद इंशाल्लाह, कि ये जो आजकल नए नए स्कॉलर के फतवे दुनिया में जा रहे हैं, उससे घर कैसे टूट रहे हैं। तो ये जुम्मे के बाद थोड़ी देर इंशाल्लाह। तो आमिलों के बारे में, और चौथा क़ज़ाए उम्री। तो ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया, मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं, ऐसा ही है, समझते हो। एक ने शुक्र है नीचे कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब जब इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहे हैं ना, किसी ने लिखा मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है, किसी ने कहा इनको कुरान और सुन्नत को तो पता नहीं होता, ये तो तकलीद करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के आए हुए ना। एक ने लिखा यार एक बंदा एक मिंबर पे बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली कोई बात कर रहा है तो कुछ तो होगा ना, तो कुछ है, समझते हो। कुछ नहीं है, 100% यही है। और फिर बता दूं, जो कह रहे हैं ना मिशकात की इतनी हदीसें अदालती खुला पर और बुखारी की इतनी हदीसें, एक हदीस यार इतनी को छोड़ो, वो कह रहे हैं ये लोग मिशकात तो पढ़ते नहीं है, हम मिशकात पढ़ा चुके हैं, खाली पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिशकात का आपसे ज्यादा पढ़ा। तो मैं उनके फैन और फॉलोवर से कहूंगा कि आप अपने शेख से कहें कि आपने जो मुफ्ती तारिक मसूद के क्लिप पर रिएक्ट किया है और कहा कि मिशकात कितनी हदीसें, तो मुफ्ती साहब ने मुतालबा किया काइंडली कोई एक हदीस आप तर्जमे के साथ पेश कर दें काइंडली, ताकि हमें भी पता चले, हमें अपनी जहालत का इतराफ हो कि यार वाकई हमें तो मिशकात का एक रिवायत आप पेश कर दें काइंडली। नहीं करेंगे और ये मौजू भी हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, दब जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बड़े। क्योंकि बाद लोगों की आदत है चैलेंज बड़े बड़े करते हैं, जब रिप्लाई आता है तो नया चैलेंज आ जाता है, पुराना वाला खत्म। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम गया, भाइयों ने ले जाके हसद में कुएं में डाल दिया, रोते हुए आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ये थोड़ी अगर मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, अगर मैं यूं कर लेता तो और गम बढ़ जाता ना उनका। उन्होंने क्या कहा, फसब्रुन जमील, मैंने क्या करना है भाई, सबर। ना बेटों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, बेटों को सजा देंगे तो वो ये बेटे भी चले जाएंगे जिंदगी से, तो ना कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है सिवाय सबर के। दूसरा बेटा भी अल्लाह ने ले लिया आपसे, तो फिर क्या कहा है, सब्रुन जमील, फिर भी क्या है, सबर किया है। तो ये है, अल्लाह हम सबको मुसीबतों से बचाए। हम लोग इतने फंटर नहीं है कि हमसे सबर होगा, हम अल्लाह से आफियत ही मांगे। अल्लाह से जब दुआएं मांगे ये दुआ मांगा करें, ए अल्लाह सबर भी तेरी नेमत और शुक्र भी तेरी नेमत, हमें शुक्र वाली नेमत चाहिए। हम दूध जलेबी वाले मजनू हैं भाई, आजजी का तकाजा यही है। लैला मजनू था ना, दूध जलेबी के किस्से सही बार सुना चुका हूं मैं। एक मजनू था जो झूठा मजनू था, वो लैला से मुलाकात के लिए आता। सच्चा मजनू को ये गम था कि लैला मुझे टाइम नहीं देती। जो ओरिजिनल मजनू था वो दरख्त के नीचे बैठ कर रोता रहता और रो रो के दुबला हो गया था, उसकी शादी नहीं हो रही थी लैला से। तो झूठा मजनू आता और लैला के खादिम से कहता मजनू आया। लैला दूध जलेबी बना के भेज देती कि चलो जी मेरा मजनू आया। ये दूध जलेबी खा खा के मुसंडों की तरह रोजाना मोटा होता जा रहा था।
ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ یہ روزانہ دودھ جلیبی کھا رہا ہے کمبخت، تو ایسا تو نہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہو. تو لیلا نے خالی پیالہ بھیجا، خادم کو کہا کہ مجنوں سے جا کے کہنا کہ آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے، تھوڑا سا کٹ لگا کے نا خون بھر کے دے دو، تھوڑی قربانی بھی تو دو نا، دودھ جلیبی اور یہ خون بھی تو ہماری جلیبیوں سے ہی بنا ہے. تو جب یہ اس کے پاس آیا تو خالی پیالہ دیکھ کے اس مجنون کا میٹر کیا ہو گیا، شارٹ. اس نے کہا لیلا نے خون مانگا. کہتا ہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے، ہم دودھ جلیبی والے ہیں. صحیح ہے. تو بھائی تیاری خون دینے کی بھی رکھو. تیاری کس کی رکھو؟ اللہ کے لیے خون دینا پڑا، خون بھی دیں گے. مانگو خون. مطالبہ اللہ سے یہ نہیں کرو کہ اللہ ہم سے خون مانگ، مطالبہ دودھ جلیبی کا ہی کرو. ابدیت کا تقاضا ہے، عاجزی کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ خوشیوں بھری زندگی دے، پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق دے. جیسے تبلیغ والے ایک دعا سکھاتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت، اگر بیماری اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ایوب علیہ السلام کو ملتی نہیں ملتی. پیغمبروں کو اللہ عذاب تھوڑی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کو جو فضیلت ملی ہے صحت کی وجہ سے نہیں ملی. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ بیماری کی وجہ سے. ان کا نام قرآن میں نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ. اللہ خود دنیا میں کسی کے بارے میں کہہ دے بہترین بندہ ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا نا. تو یہ صحت کی وجہ سے نہیں، ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. تو وہ تو بیماری نعمت. اور یعقوب علیہ السلام کو جو مقام ملا، پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، یعقوب علیہ السلام کے فضائل سنائے گئے. وہ کیوں؟ خوشیوں کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت ملی یا غموں کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. بیٹا چھین لیا اللہ نے، سب سے محبوب بیٹا، اور وہ ملنے کے بجائے دوسرا محبوب بھی چھین لیا. پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دلا دے، اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ دوسرا بھی چھین لیا اللہ نے. بعض اب اللہ اس طرح سے بھی دعائیں قبول کرتا ہے، دونوں چھین لیے. تو جس کا اللہ پہ ایمان نہیں وہ کہے گا لو کوئی فائدہ نہیں ہے، دعائیں مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، دعائیں مانگو یہ کام ہوگا، ہم تو مانگ رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں رہا. جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہم کو اللہ سے لڑیں گے تھوڑی، وہ اس کی مرضی ہے بھائی. اس کے دفتر میں ہم نے فائل کیس جو ہے نا فائل کر دیا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو آج کل نا ایک فائل سمجھیں، نان فائلر مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل. نان فائلر لوگ بھی یار، اتنی مہنگائی میں بھی لوگوں کی نا مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. حالات دیکھو، بل دیکھو یار. ایک میم آئی کسی کی، وہ بےچارا پھٹا ہوا بنیان پہن کے نا بل لے کے گھوم رہا ہے اللہ کے نام پہ. بھائی تو چندے وندے جمع کر کے اتنی دولت جمع کر لی، بل جمع کرانے جا رہا ہے. میمز بن رہی ہیں، اتنی مہنگائی، لیکن لوگوں کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے بھیجا یہ دیکھو نان فائلر مفتی طارق مسعود، بیچارے کا غریب سا آدمی ہے، ہوٹل میں چائے بنا رہا ہے، پیچھے سے بال اس کے میرے جیسے ہیں. تو میں نے کہا یہ قوم مستیاں، یہ ہمارا ایک حسن ہے سوسائٹی کا. بھائی انگریز کو یہ ڈپریشن ملے نا جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا، انگریز مر جائے خدا کی قسم وہ نہیں برداشت کر پائے گا. ہمارے اتنی ڈپریشن ہے پھر بھی لوگ انجوائمنٹ کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے یار. ہم بھی کہتے چلو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے دو یار. کسی نے مجھے کہا اسٹرائک دے کے ہٹوا، میں نے کہا یار ہونے دو، خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا ہے دونوں دو دعائیں، فائلر مفتی طارق مسعود اور نان فائلر. ہو سکتا ہے اس بہانے لوگ فائلر بن جائیں. کیا خیال ہے؟ کیا نان فائلر؟ اچھا خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے نہیں یار. ہاں، یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ ملا، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، خوشیوں کی وجہ سے ملا یا غموں کی وجہ سے ملا؟ غموں کی وجہ سے ملا. بیٹا چھن گیا، وہ مانگتے رہے تو بجائے ملنے کے وہ دوسرا بھی گیا. کتنی زندگی ان کی غموں میں گزری یار. بیٹا مر جائے صبر ہوتا ہے، گم جائے صبر نہیں ہوتا. اور بیٹا بھی یوسف جیسا، جن کو آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہو، حدیث میں کتنی محبت اس بیٹے سے، کچھ پتہ نہیں کہاں گیا وہ. تو غموں میں کتنی پریشانیوں میں اللہ نے ان کو مقام دیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت اونچا مقام، غم دے کے نہیں بلکہ بولو خوشیاں دے کے. اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں. ایک خوشی تو وہی پھر خاتون کہے گی یہ نہیں سدھرے گا. ایک خوشی تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں.
वाकई मैं नहीं सुधरूंगा। एक खुशी क्या थी, बुखारी में सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी? आप लोग इतना फ्री ना हो कि 100 हो, वो तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? उसके लिए ताकत भी पैगंबरों जैसी होनी चाहिए। तो एक खुशी ये है भाई, खुशियों पे खुशियां सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। फिर एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों को देख रहे हैं ना आके अस्तबल में, ओ इतने ताकत पावर दी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, बादशाहत दी। आके घोड़े वोड़े चेक कर रहे हैं, हाँ भाई घोड़ों की पेशानियों पे हाथ। तो वो इतना माल में मशगूल हुए ना, उस जमाने की लैंड क्रूजर से भी ऊपर की चीज थी घोड़ा। देख रहे हैं ऐसे खानदानी घोड़े मेरे पास भाई अस्तबल में। तो इतने मशगूल हुए कि आपको पता ही नहीं चला आपकी नमाज कजा हो गई, या कोई मामूल था जिक्र का वो कजा हो गया। आपको लगा कि ये तो दौलत में मेरा दिल इतना माइल हो गया कि मैं अल्लाह को भूल गया हूं। अब देखो इतनी खुशियों में अल्लाह को नहीं भूल रहे, तो इससे अल्लाह को मतलब नहीं है तुम्हें गम आ रहा है या खुशी आ रही है। अल्लाह को इससे मतलब है कि तू अल्लाह को याद रख रहे के नहीं रख रहा। खुशी में नहीं याद रखेगा, हदीस में आता है कुछ लोग यहां भी टेंशन में, आखिरत में भी जहन्नम में जाएंगे। वो यहां अल्लाह ने गम दिए, बेसब्रे हो गए, खुदकुशी कर ली, यहां भी अजाब और आगे उससे बड़ा अजाब तैयार है। आज एक बंदे ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी बीमारियों में पड़ा हुआ हूं, घर वाले मेरा ख्याल नहीं करते, बिस्तर पे ना अजाब में हूं मैं, तकलीफ में, घर वाले भी, अल्लाह हिदायत दे यार, मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने बोला भाई तू मरेगा ना तो अभी तू कहेगा वो बिस्तर ही ठीक था। वो बिस्तर क्या था? ठीक था। वो जाएगा सीधा आग में। हदीस में आता है जिसने अपने आप को मारा कयामत तक उसी तरह से अपने आप को कत्ल करता रहेगा, वो उसी तरह से कत्ल करता रहेगा। तो कुछ लोग दुनिया में भी अजाब में, आखिरत में भी, कुछ लोग यहां भी खुश और वहां भी खुश। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खुशियां भर दी अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक इतना कि घोड़े देख रहे हैं वो भी खुशी में। तो नमाज कजा हो गई। उनके ख्याल हुआ कि मेरे रब ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं और मैं इन नेमतों में पढ़ के अल्लाह से गाफिल हो गया। सारे घोड़े ज़बह कर दिए। क्या कर दिए? फिर ख्याल हुआ कि जो ये घोड़े मैंने ज़बह कर दिए हैं इनसे तो मैं जिहाद करता, ठीक है ना? ये मैं किस काम के लिए रखे हुए हैं? ये तो जिहाद के घोड़े हैं। ये तो बड़ा मसला हो गया मेरे लिए, अब जिहाद कैसे करूंगा मैं? फिर अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह ये जो गवर्नमेंट को के पास वसाइल होते हैं ना हुकूमत के, कहीं मुलाजिमीन, उनके मुलाजिमीन भी बाज दफा तंग करते होंगे उनको, कहीं मुलाजिमीन तंग करते हैं, कहीं वसाइल, ये तो बड़े मसले हैं। मुझे ऐसी हुकूमत दे दे, इतनी ताकत दे दे कि मैं इन वसाइल का मोहताज ना रहूं। अब घोड़े रखूंगा तो उनको देखना भी पड़ेगा, उनको प्यार भी करना पड़ेगा, अच्छे भी लगेंगे, और इस बात का इम्कान है कि जिक्र का नागा भी हो। नहीं रखूंगा तो तेरा हुक्म है इस दीन को दुनिया में गालिब करो, लड़ो अल्लाह की राह में। तो वो लड़ूंगा कैसे मैं? तो अल्लाह मैं चाहता हूं दोनों चीजें, तेरा जिक्र भी करता रहूं, तुझे भूलूं भी नहीं, और असबाब वसाइल से मुस्तगनी हो जाऊं। ऐसी हुकूमत दे दे ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद क़यामत तक किसी को ना मिले वो, ना अमेरिका को, ना रूस को, ना जापान को, ना चीन को, और ना किसी खिलाफत में कोई वैसी गवर्नमेंट चाहिए मुझे। क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? और ज्यादा खुशियां। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, अल्लाह मियां ने कहा कबूल है, ठीक है ना? क्या कहा अल्लाह मियां ने? ठीक है, दे दी हमने। अब उनको नहीं पता था कैसे ऐसी हुकूमत मिलेगी। अल्लाह मियां ने कहा कि भाई आप घोड़ा, आपको हवा आपके ताबे है। हवा किससे तेज चलती है भाई? घोड़ों से तेज चलती है। अल्लाह ने कहा आपके हवा मैंने ताबे कर दी है, और आपके मुलाजमीन है, इनके जिम्मे इतने काम है, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम देते हो, कोई इमारत बनाने का काम, मजदूर लगे हुए होते हैं कि दिहाड़ी नहीं, आज फलाना मजदूर गायब है, आज उसकी नानी का, आप मजदूरों से काम तो लेके देखो। हम बचपन में सुनते थे किसी को बद्दुआ देनी हो ना, बोलो अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए। हकीकत है, एक दफा घुस जाए ना नहीं निकलेंगे भाई। एक फट्टा शटरिंग का रह गया था, वो अगले दिन आके लगा रहा है, फिर वो इतना बड़ा अजाब है ना, तामीराती काम होता ही रहता है। फिर वो वो बद्दुआ किसी को देनी हो ना, अल्लाह करे तेरे घर में मजदूर आए, वो करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। इसी वजह से आजकल लोग ना दिहाड़ी पे काम ही नहीं करवा रहे। मैंने तो छोटे छोटे काम करवाए हैं दिहाड़ी पे, ये नहीं मुर्गियों के केज बनाना। इसी में मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये मुझे खत्म कर देगा खा के। जब दिहाड़ी पे आप रखते हो ना बंदा, उसको पता है एक दिन में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो काम कैसे कर रहा होता है। एक कील लगाता था, एक पुराना किस्सा हो गया, उसको नहीं पता चलेगा कि उसकी गिबत कर रहा हूं मैं। तो वो एक कील ठोकी
ठक फिर बैठ गया। फोन आ रहा है किसी का, मैं आके बैठता, मुझसे बातें करता, भाई तू बात तो कर रहे, काम तो करना। तो ये होता है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अगर इस मजदूर और ये सारे लोग बहुत टेंशन में आए हुए थे, अल्लाह मियां ने कहा कि मैंने जिन्नात को आग पे ताबे बना दिया है। आमिलों के ताबे जिन्नात नहीं होते, ये ध्यान में रखना। उल्टा जिन्नात को आमिलों ने पकड़ के रखा हुआ होता है, समझ रहे हो? सॉरी, जिन्नात ने आमिलों को पकड़ के रखा हुआ होता है। तो जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। अल्लाह ने क्या किया? जिन्नात को किसके फरमाबरदार बना दिया? सुलेमान। इसी से पता चलता है आमिलों के ताबे नहीं है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐसी हुकूमत जो मेरे बाद किसी को नहीं मिले। तो इससे पता चलता है जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार थे, मेरे और आपके नहीं हो सकते फरमाबरदार कि हम जो चाहें उठवा के करवा रहे। वरना ये होता ना तो बहुत काम, मैं बहुत सारे काम कर चुका होता, बहुत सारे काम मैं कर चुका होता जिन्नात के जरिए। क्या काम है? कभी छांव में खुशबू लगा के आओगे तो बताऊंगा मैं। तो अब क्या है भाई, अल्लाह ने क्या किया? जिन्नात आपके ताबे हैं, जिन्नात आपके ताबे। कुल्ला बन्ना इन वहवास, बड़ी बड़ी इमारतें बना रही हैं। एहराम मिस्र दुनिया का उजूबा क्यों है? दुनिया हैरान है उस जमाने में कौन सी क्रेनें थी जो बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जिनमें कोई ज्वाइंट नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को पहाड़ों पे उठा के किसने नस्ब किया है भाई उस जमाने में? ये क्या है ये यार? अब ये कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा। ऐन मुमकिन है ये किसकी तामीरात हो, मैं यकीन से नहीं कह रहा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्कान है वो जिन ने यूं उठाया हो, यूं उठा के ऐसे रख दिया हो। और अगर जिन किसी के ताबे हो भी जाए ना तो दुआ करो किसी नॉन फाइलर के ताबे ना हो। बचपन में एक ड्रामा आता था, अल्लाह माफ फरमाए, किसी घटिया, वो उसको मैं घटिया नहीं कह रहा, मैं वैसे नॉर्मली एक बात कर रहा हूं, किसी नीच जहन के आदमी जो है ना उससे दोस्ती मत लगाओ। हमारे उलमा अक्सर एक बात कहते हैं, हमेशा दोस्ती उन लोगों से लगाओ जिनका मेंटल लेवल ऊपर हो, ऊंचा हो। उससे आपका भी सोचने का लेवल क्या हो जाएगा? ऊंचा। इसका बड़ा फर्क पड़ता है आप किन लोगों में उठते बैठते हो। अब देखो छोटी छोटी बातें करने वाले में बैठे हो ना, हर वक्त गीबतें, फलाना ये कर रहा है, उसकी बहन घर से भाग गई, उसका फलाने से चक्कर चल रहा है, उसकी बहन ये कर रही है, उसका। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। लोगों के ऐबों को छुपाना सीखो, दिखाना मत सीखो। और इतना छुपाओ जितना अपने ऐब छुपाना चाहते हो, समझ रहे हो ना? जितना अपना ऐब छुपाना चाहते हो ना इतना आ गया। वरना जो अक्सर एतराज करने वाले लोग खुद बहुत उल्ट पटांग कर रहे होते हैं, वो खुद बहुत उल्टा सीधा कर रहे होते हैं। तो मैंने पहले कह दिया था ये कोई ना कोई डालेंगे किसी मसले में। तो गलती है तो माफी मांगो भाई, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, और अल्लाह माफ कर देता है, पब्लिक माफ बोलो नहीं करती। यही तो फर्क है अल्लाह में और मखलूक में। अल्लाह का ज़र्फ क्या है? बहुत बड़ा ज़र्फ। 100 कातिलों को भी, 100 इंसानों के कत्ल करने वाले को भी 2 आंसू बहाने पर माफ कर देता है। लंदन में हम एक जानने वाले थे, उनसे कोई गुनाह हो गया इसी टाइप का, कोई गैर अखलाकी, पकड़े गए बेचारे, तौबा की उन्होंने गिड़गिड़ा के, दीनदार बन गए, यू टर्न ले लिया, सब बुराइयां छोड़ दी। लेकिन लोग जब भी गुजरते कहते हैं ये वही है। तो उन्होंने हमारे उस्ताद को खत लिखा। हमारे उस्ताद ने मुझे खुद बताया, उनका नाम नहीं लिया ताकि उनके गुनाह जाहिर ना हो, कि एक बंदे ने खत लिखा है। मेरे दोस्त इस सेंस में थे कि यानी मैं उनको इस तरह से जानता था अपने उस्ताद के रेफरेंस से, लेकिन उस्ताद ने उनका नहीं बताया कि ये। तो उन्होंने खत लिखा कि मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है और मेरे दिल में अल्लाह ने तसल्ली दे दी है कि हमने तुझे माफ कर दिया। क्योंकि तौबा की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि अल्लाह की तरफ से दिल में तसल्ली मिल जाती है। कह रहे हैं अल्लाह ने माफ कर दिया है, पब्लिक माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो सताया पब्लिक को था या अल्लाह को था? अल्लाह को था ना। जिसको सताया वो माफ कर रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा मसला है। कोई भी हो, कोई भी गैर अखलाकी हरकत है, उस पर क्या करना है? पर्दा डालना है। उलमा कहते हैं कि गुनाह की खबरों को फैलाने वाला ऐसे है जैसे किसी आदमी ने गोबर डाल दिया सड़क के बीच में। बल्कि मैं पूरा लफ्ज बताता हूं तो उससे सही घिन आएगी तो मसला समझ। पखाना कर दिया सड़क के बीच में, गंद किया ना उसने, दूसरे ने उठा के डंडी लेके पूरे गली में फैला दिया। उसने तो गंद किया, जो फैलाने वाला है ना वो ज्यादा गंदा है। किसी ने गुनाह कर लिया, बंद कमरे में हो या कहीं भी हो, छुप के,
اس نے بھی غلط کیا, لیکن اس کی خبروں کو جب اس کو ایکسپوز کر کے ویڈیو چلا چلا کے جو دنیا میں پھیلا رہے وہ زیادہ گندے ہیں, سمجھ رہے ہو. جس نے گناہ کیا اس کی بخشش کا امکان ہے, جس نے اس گناہ کو پھیلا دیا وہ تو متکبر ہے. تکبر والے کی بخشش بہت مشکل سے ہوگی, کیونکہ تکبر سے توبہ کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ان چیزوں کو نا سوسائٹی میں اس کو پروموٹ مت کیا کرو. لوگوں کی جو پرسنل لائف ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کر رہا تھا. باتیں کیا کر رہا تھا؟ باتیں کر رہا تھا, دعوے نہیں کر رہا تھا بڑے بڑے. باتیں اچھی ہی کرنے کا حکم ہے, چاہے آپ اچھے ہو یا نہ ہو. یہ الگ سے جرم ہے کہ آپ خود بھی برے ہو اور برائی کو سوسائٹی میں پروموٹ بھی کر رہے ہو. ایک ہے آدمی برا ہے لیکن برائی کو پروموٹ نہیں کر رہا, یہ کم درجے کا جرم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ابے ہاں, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوشیاں اتنی دی, سب سے پہلی خوشی وہی دے دی جو میں نے آپ کو بتائی تھی. زبردست ہے, وہ والی خوشی اللہ نے دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا جب آئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی امید ہے ہو گئی ہوگی, کیونکہ وہ مسلمان ہوئی ہے. بادشاہ سے ملکہ سے شادی کون کرے گا؟ ابے ایسا ہو سکتا ہے کہ ملکہ کی شادی کسی وزیر سے کراتے ہیں, وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے نا. اسلام میں تو حکم ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے جوڑ کے جگہ جائے گی رشتے میں. تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام 100 ہیں تو 101ویں بھی چلے گی. کیا خیال ہے؟ تو ساری خوشیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اتنی بڑی حکومت چاہیے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ہی نہ, میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں ایسی حکومت. پہلے تو پتا تھا کہ ملی نہیں ہے, تو آئندہ کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کو اب مزدور نہیں بلکہ جنات کام کریں گے. اتنی بڑے بڑے اینٹیں لے جا کے پہاڑوں پہ رکھ دیں گے, بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. قرآن کہتا ہے وقدور الراسیات, فوجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگچے بناتے تھے. وہ سلیمان السلام کی جو آرمی تھی نا, ان کو جب دیگ میں کھانا ہوتا تھا نا ان کا, تو وہ جنات بڑے بڑے دیگڑے بنا کے رکھتے تھے, اس میں پوری فوج کے لیے کھانا تیار ہو. فوجی تھے ان کے پاس, ایسا نہیں کہ سارے جنات سے لے کے علاقے فتح کیے انہوں نے. لیکن وہ جنات کیا کرتے, سمندروں میں جا کے ہیرے جواہرات بھی نکالتے تھے. اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی اللہ کو دولت سے نفرت نہیں ہے, ورنہ ہیرے جواہرات جا کے کیوں نکال رہے ہوتے؟ ظاہر ہے وہ ہیرے جواہرات خواتین کے زیور میں استعمال ہوں گے, بادشاہوں کے تاج میں استعمال ہوں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرے. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا وی آئی پی تخت بنوایا انہوں نے, دیکھ کے لگے کہ بادشاہ کا تخت ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا, وہ بہت مشہور تھے تقویٰ میں, اللہ کی محبت میں بہت, جو بھی ان کا نام سنے گا نا وہ کہے گا یار ان کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی فیما نعلم, جتنا ہمیں علم ہے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اتنے پرہیزگار تھے, لیکن حضرت کو جب ہم نے دیکھا لائف بڑی لگژری تھی حضرت کی. اتنی بڑی گاڑی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی, کار جو مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تھی. تہجد میں 10 پارے کا معمول, اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی محبت میں جب اشعار پڑھتے تھے نا, ایسی کیفیت بنتی تھی کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن لائف کیا رکھی ہوئی ہے؟ لگژری. فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. یعنی پیٹرول کی ٹینکی کیا ہونی چاہیے؟ گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. کہتے میرا اصول ہے. جب گاڑی لے کے روڈ پہ آتے, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی گاڑی, نہیں ہے بات میرا خیال ہے. ہم ٹوئیٹا وغیرہ ادھر ادھر سے, وہ ڈائریکٹ کس سے؟ کویت کے شہزادے سے. جب وہ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے, لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا, وہ ڈال رہا ہوتا تھا نا پیٹرول اس میں, وہ بھرتی نہیں تھی. پیچھے لوگ کہتے یار یہ کب بھرے گی. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت عالی شان تخت بنوایا, ورنہ وہ چاہتے ایک چھپڑا سا چارپائی لا کے ڈال دیتے ہیں بھائی. ایک چارپائی لا کے ڈالتے, نیچے سے وہ لٹک, ہوا نیچے سے بھی آتی اس میں. چارپائی میں یہ منجی میں یہ بڑا فائدہ ہے, ہوا نیچے سے بھی آتی ہے اس میں. تو چاروں طرف سے ہوا, گدے میں نیچے سے ہوا نہیں آتی. یہ ٹیکنالوجی گدے میں ابھی تک نہیں ہے. اس لیے میں غریبوں کو کہتا ہوں اپنی منجی کو اللہ بہت بڑی نعمت سمجھو. یہ سوچا کرو کہ اس میں ہوا
نیچے سے بھی ملتی ہے تمہیں, تو خوش رہو اس پہ. تو سلیمان علیہ السلام منجی بھی کر لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہم جتنے بڑے بادشاہ ہیں نا تو ہمارا تخت اسی اسٹائل کا ہوگا. تو پابندی نہیں ہے میرے بھائی, اس شریعت کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو پھر غربت میں خوش رہو. تو ایسا عالی شان تخت کہ وہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے. اور جب وہ ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی ہے, فرش ایسا وی آئی پی بنوایا تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سوئمنگ پول ہے یا تالاب ہے, پانی ہے, یہ فرش نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا خوبصورت فرش تھا نا کہ وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. تو کشفت عن ساقیہا, اس کو یہ ڈر لگا کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں, اس لیے اس نے اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے کہ پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. تو شکر ہے یہاں کوئی مولانا صاحب خطرناک قسم کے نہیں تھے, ورنہ اس کو دائرہ اسلام سے اسی وقت انہوں نے خارج کر دینا تھا. تو مجبوری میں پائنچے اٹھا رہی تھی بھائی وہ. تو وہ پائنچے اوپر اٹھائے اس نے کہ پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش ہے. اسٹائل تھا نا, بھرم تھے نا, بھرم. ایکچولی یہ کیا ہے, یہ آپ جس کو پانی سمجھ رہی ہیں یہ پانی نہیں. آئندہ اپنا خیال رکھیے ذرا تمیز سے دیکھ کے.